جلد 1 صفحہ نمبر 97 پر ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کوئی بات سناؤ۔ تو حضرت کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء علیہم السلام کے عمل لے کر آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ توجہ کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کے اعمال کتنے پیارے اعمال ہوں گے، ان سے تو کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء علیہ السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائیے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اگر دوزخ میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اللہ۔ اس پر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سناؤ۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے امیر المؤمنین، قیامت کے دن دوزخ اس طرح بھڑکے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا کہ جو گھٹنوں کے بل نہ گر جائے اور یہ نہ کہے کہ ربی نفسی ربی نفسی، اے میرے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک پچھلوں اور اگلوں کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے اتر کر صفیں بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل دوزخ کو لے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوزخ کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کے 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب دوزخ مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل جہل جائے۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنی دعا کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے جو عزت عطا فرمائی ہے، جو عزت بخشی ہے، اس کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے بھی سوال نہیں کرتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ، گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پر حاوی تیری عطا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے کہ بروز قیامت جب دوزخ کو لایا جائے گا تو کیسا جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا۔ ذرا تصور کیجیے، اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے، یعنی 4000 برس کی دوری پر ہے اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ
70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کے گلے تک پہنچا ہوگا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آئے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، بڑے مضبوط اور گہرے رشتے دار اس دن اپنی وقعت، اپنی اہمیت کھو دیں گے، رشتے داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہ آئیں گی، یہاں تک کہ سگے رشتے دار کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دور رہے گی، باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا، الغرض کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا اور ہر ایک اپنی فکر کرے گا الا ماشاء اللہ۔ یہ مصیبتیں چل رہی ہوں گی کہ دوزخ کو لایا جائے گا، اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل ڈر جائیں گے، مقرب فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام تک اس سے پناہ مانگیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا، نفسی نفسی کا سما ہوگا، اے کاش ہمیں بھی اس دن دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اے کاش ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے رہائی مل جائے، اے کاش ہم بھی پل صراط کی گھبراہٹوں سے نجات پا جائے، اے کاش ہم بھی حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائیں۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی